ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصر اللہ رانا ماہر امراض ناک کان و گلا آپ کی خدمت میں کچھ مفید باتیں لے کے حاضر ہیں۔ 21ویں صدی ہے، اب 20ویں صدی میں کچھ چیزیں تھیں جو 21ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمام قوموں نے کام کیا، لوگوں نے کام کیا، چیزیں ڈیولپ ہو گئیں۔ 20ویں صدی کی باتیں 20ویں صدی میں رہ گئیں، 21ویں صدی میں جدید چیزیں آ گئیں۔ اب اللہ کی مہربانی سے دیکھیں، موبائل ٹیکنالوجی ہے، F-16 ہے، الیکٹریسٹی کا کتنا اچھا استعمال ہے کہ جگہ جگہ پہ اس سے روشنی ہو گئی، پہلے صرف دیے جاتے تھے 20ویں صدی کے دوران۔ تو اس طرح میرا تمہید باندھنے کا یہ ہے کہ اب علاج بھی بہتر پہ ہو گئے، تھنگس ہیو امپرووڈ۔ پہلے کوئی خاص نہیں پیش رفت تھی، یہ جو پچھلے 20-22 سال گزرے ہیں، 2022 میں اب ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں اس میں میں آج ناک کی بیماریوں کو اس صدی کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ناک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے انسانی زندگی میں، یہ گیٹ وے ٹو دی باڈی ہے۔ ناک میں سے آدمی سانس لیتا ہے، 20 سے 25 دفعہ ناک میں سے سانس باہر آتا ہے جاتا ہے، رات کو بھی اس کو ریسٹ نہیں ملتا۔ زندگی کا آغاز بھی ناک سے ہوتا ہے، اختتام بھی ناک سے ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو وہ پوری باڈی کو افیکٹ کرتی ہے۔ عام لوگ ناک کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، زیادہ امپورٹنس دل کے امراض کو دیتے ہیں، کینسر کو دے دیتے ہیں، گردوں کو دے دیتے ہیں۔ وہ ناک میں دے ڈونٹ باتر، وہ چھوڑے پڑے، ایک ناک بند ہے تو دنیا میں گزارا ہو رہا ہے، کرتے رہو۔ اب میں اس معاملے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ناک کا کھلا رہنا بڑا ضروری ہے۔ ناک میں رکاوٹ کی 2 میجر وجوہات ہیں، ایک ناک کی ہڈی کا پھٹ جانا، ایک ناک میں جو غدود ہوتے ہیں جو عموماً الرجی کی وجہ سے بن جاتے ہیں، وہ جب بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ناک میں، دے obstruct the nasal passage۔ جب ناک کا راستہ بند ہوتا ہے تو پھر آدمی کو طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سال کے، ان میں ناک کے پیچھے غدود ہوتا ہے جہاں کبا ٹکرا ہے، اس کو ہم ایڈینائٹس کہتے ہیں۔ ایڈینائٹس ایک بیر کی طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ وہاں پھنس جاتی ہے، جیسے لگی پھنسی ہوئی محسوس ہوتی تو وہاں وہ اسٹک اپ، تو اس کو بھی ایک پرابلم ہے۔ چھوٹے بچے رات کو منہ کھلا سانس لیتے ہیں، پلیز بچوں کو نوٹ کریں، اگر بچہ رات کو منہ کھول کے سانس لیتا ہے، دن کے وقت بھی اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کو پراپر ENT اسپیشلسٹ کو چیک کریں۔ آپ صرف 2 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، منہ کھول کے اندر سے ہم اس کو سکوپ آؤٹ کر دیتے ہیں، یعنی ایک ہی سنگل بو میں وہ اتنا سا دانہ سا نکل جاتا ہے، بچے کا سانس بہتر ہو جاتا ہے، اس کی شکل بہتر ہو جاتی ہے، اس کی عقل بہتر ہو جاتی ہے۔ ادروائز اس کے کانوں میں پانی پڑ سکتا ہے، ایڈینائٹس کی وجہ سے سب سے زیادہ کان افیکٹ ہوتے ہیں، اس کو سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں۔ پھر ہم کان کے پردوں میں سوراخ کر کے وہ ایک گرومر ٹیوب ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں، وہ بلکہ طرح طرح کے مسائل ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو آلہ بھی لگانا پڑ جاتا ہے، یعنی یہ آلہ سماج جو ہے نا، یہ اس کا رول ہے، یہ بڑی یوزفل چیز ہے۔ یہ بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں اس کا ایک اپنا استعمال ہے، یہ سستا اور آسان علاج ہے 21ویں صدی میں برا پن میں۔ حالانکہ 21ویں صدی میں تو اب کوکلیئر امپلانٹ آ گیا، لیکن کوکلیئر امپلانٹ ہر مریض میں نہیں ہو سکتا ہوتا، تو سب وہ بہت مہنگا اور ایک لمبا سفر ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ بڑا آسان سا ہوتا ہے، کان میں چھوٹا سا وہ سوراخ کر کے نہیں، اس میں گرومٹ لگا دیا جاتا ہے، وہ سیکریشن وغیرہ نکل جاتے ہیں، بچے کو ساتھ آلہ دے دیا جاتا ہے، اور آلے کے ساتھ اس کو اس کی اسپیچ تھیراپی کی جاتی ہے۔ 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ ماشاء اللہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ 1-6 مہینے کی تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ کانوں کا علاج بڑا مشکل ہے۔ ٹریٹمنٹ آف ایئرس ٹیکس ایئرس۔ یہ وہ بستی ہے، اگر اجڑ جائے تو یہ بستے بستے بستی ہے۔ طارق عزیز صاحب اپنے پروگرام میں یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ دل والوں کی بستی ہے، بستے بستے بستی۔ میں کہتا ہوں کان کی بستی جو ہے یہ اس سے بھی مشکل بستی ہے، یہ بستے بستی ہے، مطلب بڑا اس میں لمبا چوڑا علاج ہے۔ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، کان کا پردہ لگانا پڑتا ہے، کان کے اندر سے چین ہے جو میں ٹھیک کرتا ہوں، لیکن آسیکلوپلاسٹی اس کو کہتے ہیں۔ کان کے اندر آسیکلز ہوتے ہیں، 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ اندر سے بعض اوقات گل جاتی ہیں، بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہیں، بعض اوقات مختلف جو سیکریشنز ہیں ان کے ساتھ ان میں مختلف سخت ہو جاتی ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہے، کان یہ نہیں ہے، کان جو ہے وہ اندر ہے۔ اب میں آپ کو سمپل سی بات ہوتا ہے، کیونکہ ٹاپک ہمارا ناک کے متعلق تھا، ناک سے سب سے زیادہ افیکٹ کان میں ہوتا ہے، میں اسی کان کا تھوڑا سا ذکر لے آیا ہوں، اور میں آگے آپ کو ناک کے متعلق بتاؤں گا کہ ناک میں جو غدود بنتے ہیں وہ عموماً الرجی کی وجہ سے بنتے ہیں، چھینکیں آتی ہیں۔ آج بھی میرے پاس مریض فوٹ آباد سے بھی آیا ہوا تھا، اب اس کو ناک میں غدود بھی بنے ہوئے تھے، ساتھ اس کو چھینکیں آ رہی تھیں، ناک میں الرجی بھی تھی، اور میں نے اسے کہا بھی پہلے آپ پراپرلی اس کا الرجی کا ٹیسٹ کروائیں۔
آپ کی اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن ہونی چاہیے. پھر اگلا مرحلہ ہے کہ آپریشن کرنا یا نہیں کرنا، ناک کی ہڈی کو چھیڑنا یا نہیں چھیڑنا، کس عمر میں کرنا کس عمر میں نہیں کرنا. یہ ایک لمبی چوڑی سائنس اور تجربہ ہے. ڈاکٹر کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب میں نے اللہ کی مہربانی سے یہ نیو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو. یہ ایک سب سے پرانا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے میڈیکل کا ساؤتھ ایریا میں. ایک کلکتہ میں میڈیکل کالج انگریزوں نے بنایا تھا، ایک یہ اس نارتھ والے ایریا میں یعنی پاکستان جہاں پر ماشاء اللہ فال کرتا ہے، لاہور ہے، یہاں انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بنایا. دلی میں وہ بعد میں گئے ہیں، دلی میں وہ گئے ہیں 1857 میں، یہاں آئے وہ 1849 میں. سکھوں کے ساتھ لڑ کے انہوں نے پنجاب ٹیک اوور کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا یار لوگوں کو ہم نے دو چیزیں دینی، ایک تعلیم دینی، ایک صحت. بلکہ صحت کو اور زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. گورے نے تعلیم کو ویلتھ نہیں کہا، اونلی دے ہیو کالڈ ہیلتھ از ویلتھ. اسی نمبر 1 ماں باپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے اپنے بچوں کی صحت کے لیے، جو وہ نہیں دیتے. وہ تعلیم کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، صحت کو پیچھے کر دیتے ہیں. الٹیمیٹلی دے آر دا لوزر. اب کسی بچے کا کار پیارا ہو گیا، کنو ڈورا ہو گیا، کی کرے گا ساری زندگی. دما ہو گیا ناک کی الرجی سے، ناک کی ہڈی پڑ جانے سے، لو سے ایسٹمیٹک پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ جو جدید علاج ہے بات ٹاپک ہمارا ہے کہ 21ویں صدی میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے لو دی نوز کانفرنس تھی ہماری منیلا میں 1999 میں. میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا وہاں پر. یہ میں دیکھا ہوں یہ لکھا ہوگا لو دی نوز. اس کا مین تھیم یہی تھا کہ ناک کھلا رہنا چاہیے. بھی ناک کھلا رہنا بڑا اوکھا کام ہے، بڑے مسائل ہیں. یہ جیسے جے روڈ پہ میرا اپنا یہ ہاسپٹل ہے لاہور میں پاکستان میں ENT کا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنی کاریں ہیں موٹریں کہ میرے سامنے سے گزرتی ہیں. میں کہتا ہوں 1 منٹ میں میرا خیال ہزاروں گاڑیاں نکل جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کچھ شوں کر کے ادھر جا رہی ہیں. اتنی کاریں ہیں، اتنے موٹر سائیکل ہیں جو 21ویں صدی میں آئے ہیں. بات چلی تھی 21ویں صدی میں. 20ویں صدی پہ اس جے روڈ پہ جہاں پر میں اپنا یہ میرا ہاسپٹل ہے ENT کا، کبھی کبھی کوئی گاڑی کوئی موٹر سائیکل گزرتا تھا. سنگل سڑک ہوتی تھی، اب وہ 4 سڑکیں بن گئی ہوئی ہیں. اس کے باوجود شان ٹین چل رہی ہے. ٹین سے تو کان افیکٹ ہوتے ہیں، وہ جب ہارن چلتے ہیں. دیٹ از اے نائز پولوشن، وہ بھی ایک پولوشن کی قسم ہے. ایک جو کیمیکل پولوشن جو ناک کو افیکٹ کرتی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ موٹر سائیکلوں کا یا کاروں کا جو دھواں ہے اس میں کاربن، سلفر اور لیڈ، یہ 3 دھاتوں کے ذرات ہوتے ہیں. وہ جب ناک میں انہیل ہوتے ہیں. اب یہ صاحب جتنے بھی اس روڈ کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، دے آر افیکٹڈ. اب میرا یہ کہنے کا کہ اب جو افیکٹ ہو گیا ہے، ناک کی ہڈی کا پرابلم ہو گیا. اچھا ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں اسی روڈ کے اوپر. بے شمار لوگ جو ہیں ان کی کاریں ٹکرا جاتی ہیں، موٹر سائیکل ٹکرا جاتے ہیں. اس سے ناک سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. فرسٹ تھنگ، لڑائی جھگڑے میں بھی سب سے پہلے ناک کے اوپر موقع لگتا ہے. وہ گر پڑے بچہ تو اس کا بھی ناک افیکٹ ہوا، دروازہ لگ گیا تو تب بھی ہو گیا. تو گاڑی میں بیٹھے ہیں، بریک لگی ہے، ڈیش بورڈ گری. دس از ویری کامن. میں نے اپنے نیو ہاسپٹل اور یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ایکسپیرینس کو بتاتا ہوں. میں وہاں پر رجسٹرار بھی رہا ہوں، میں وہاں سینئر رجسٹرار بھی رہا ہوں، میں وہاں اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہا ہوں، میں وہاں ایسوسیٹ پروفیسر بھی رہا ہوں. تمام ایمرجنسی تمام چیزیں میں ہی کور کرتا تھا. اور ریفرڈ ہاسپٹل تھا. ڈسٹرکٹ میں ENT اسپیشل کی پوسٹیں کوئی نہیں ہوتی تھی. نہ سرگودا میں تھی، نہ سپوز کو خوشا میں تھی، نہ خانیوال میں تھی، نہ بیاڑی میں تھی. مقصد ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا ENT. وہ جب میں نے ضیاء الحق صاحب سے مل کے یہ میں نے انہیں کنونس کیا. میں دیکھ سکتے ہیں موونگ ود دیم. میں نے انہیں کہا کہ بھی یہ ہمارے ENT ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو آج تک سائنٹیفک بنیادوں پہ ہم نے چلایا ہی نہیں. اس کے لیے پہلی کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ لاہور تشریف لائیں. لہٰذا میری ریکویسٹ پہ وہ لاہور اسپیشل آئے اور ایئرپورٹ سے سیدھے ہی وہ ادھر اس وقت یہ اباری کی بجائے ہلٹن ہوٹل کہلاتا تھا، یہاں پر وہ آئے. انہوں نے کانفرنس کو 10 منٹ کی بجائے 1.5 گھنٹہ ایڈریس کیا. اتنا وہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ somebody has taken the initiative. اسی میں پھر وہ ساری کی ساری باتوں کو آگے بڑھایا گیا. اور پھر آگے میں چلتا ہوں ناک کے لیے، کیونکہ ناک جو ہے اس کو ہر کانفرنس میں فرسٹ سال وہ پہلی کانفرنس تھی. پھر ہماری 10ویں کانفرنس بھی لاہور میں اس کا آرگنائزنگ سیکرٹری تھا. اور وسیم سجاد صاحب جو چیئرمین سینٹ تھے اس کے چیف گیسٹ آئے تھے. اور پروفیسر اشتیاق اس وقت ENT سوسائٹی کے پریزیڈنٹ تھے، وہ کراچی سے آئے تھے. ہم نے اس کے اوپر کافی کام کیا. اور اسپیشلی جو پروفیسر PW البرٹی ہے، he was the chairman department of ENT from Toronto, Canada. He came specially. ان کی بھی آپ فوٹوگراف کریں. انہوں نے کہا بھائی یہ ناک کے لیے آپ کچھ کام کریں.
नाक के लिए काम करें, कानों के लिए बहरापन के ऊपर तो खैर उन्होंने फिर बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि ये इसके लिए आला स्मार्ट, मैं फिर बताऊंगा कि ये 6 माह की उम्र में लगा दें। पहले कंसेप्ट चल रहा था कि 2 साल तक कोई बात नहीं वेट कर दें, लेकिन ये आला स्मार्ट उस 1990 की जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी उसमें वी डिक्लेयर दैट इट शुड बी फिटेड इन द एज ऑफ 6 मंथ आल्सो। अब तो खैर और ज़्यादा हो गया कि जो अच्छे गायनी के हॉस्पिटल है वहाँ डे 1 के जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कान टेस्ट किया जाता है। अगर खुदा का सब प्रॉब्लम है तो उसको आला लगा देते हैं। आला लगा, साथ स्पीच थेरेपी, बच्चा ना गूंगा हुआ ना बहरा हुआ। लेकिन इतनी सोच नहीं है हमारे लिए हमारी जो सोच है वो कुछ और चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है, अपनी सेहत या अपने बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए। अब मैं आपको जो नाक के लिए बताना चाहता था कि नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस हमारी वाशिंगटन डीसी में फिर हुई, जहाँ पर प्रोफेसर कैरन जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ राइनोलॉजी के प्रेसिडेंट हैं मेरे साथ खड़े हैं वाशिंगटन डीसी में। वो नया होटल था जिसमें शाम एक ज़बरदस्त फंक्शन हुआ जिसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया कि नाक जो है वो खुला रहना चाहिए, जैसे मोटरवे खुले होते हैं इस तरह नाक भी खुला होना चाहिए। नाक में रुकावट है उसको दूर करें, एलर्जी है तो एलर्जी को ट्रीट करें, हड्डी है तो बचपन में भी उन्होंने उधर एक नया दिया कि अगर बच्चा 18 साल का नहीं भी है, 10 साल का है, 8 साल का, उसकी नाक की हड्डी को जिसको सेप्टोप्लास्टिक प्रोसीजर करके हम बच्चे की नाक को खोल देते हैं और वो माशाल्लाह कंफर्टेबल हो जाता है। ये 21वीं सदी की सारी ब्लेसिंग है। 20वीं सदी में ये चीज़ें नहीं थी, ये 21वीं सदी में ये चीज़ें आई हैं। टॉपिक मेरा यही है कि अब जैसे बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। लोग हज पे, मेरे ज़माने में वो बहरी राज पे जाते थे, यहाँ से प्रेसिडेंट अयूब खान साहब जाते थे कराची में, ये हाजियों को अलविदा कह रहे हैं, वो अखबार में फ़ोटो आती थी। अब माशाल्लाह फिर उसके बाद दौर आया कि लोग बाई एयर फ्लाइट है तो कराची से ही जाती थी, अब तो लाहौर से सीधी मक्का मदीना माशाल्लाह चले जाते हैं। और बाकी है किसी ने अमेरिका जाना है, किसी ने इंग्लैंड जाना, फैसिलिटीज आर इम्प्रूव्ड। अब वो पहले वाला 20वीं सदी वाली दुनिया नहीं है। पाकिस्तान भी माशाल्लाह इम्प्रूव हुआ है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं सार मुल्कों में घूमा फिरा हूँ, मैंने सार कॉन्फ्रेंस लाहौर में कराई है इसमें भी नाक के लिए 21वीं सदी का टॉपिक था कि जिसमें प्रोफेसर अलाउद्दीन बांग्लादेश से आए थे, वो ENT के वहाँ से डीन भी थे पोस्ट ग्रेजुएट के, और हमारे सर्विंग प्रेसिडेंट थे, मैं इधर सेक्रेटरी जनरल था उस कॉन्फ्रेंस का। तो हमने उसमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। नाक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैंने 21वीं सदी के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वाशिंगटन की भी आपको बात सुना दी, मनीला भी बता दी, यहाँ पर भी पाकिस्तान में हमारे जो इसके ऊपर जो बातें हुई हैं वो मैंने आपको, नाक खुला रहना चाहिए, सीधी सी बात है, अगर रुकावट है दूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।